ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج منگل ٹیوزڈے ہے، 9 فروری 2021، 27 جمادی الثانی 1442 ہجری۔ نورانی قاعدے کی 11ویں قسط کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نورانی قاعدے کا یہ چوتھا سبق ہے، اس میں ہم تنوین پڑھیں گے۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ 1 زبر 1 زیر 1 پیش پڑھنے میں نون کی آواز نہیں نکلتی ہے، لیکن جب بعض مرتبہ نون کی آواز نکالنا ہو زبر کی آواز کے ساتھ، زیر کی آواز کے ساتھ، پیش کی آواز کے ساتھ، تو اس وقت نون کی آواز نکالنے کی 2 شکلیں بن جاتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک زبر کو ڈبل کر دیں، زیر کو ڈبل کر دیں، پیش کو ڈبل کر دیں، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور یہ دوسرا زبر دوسرا زیر اور دوسرا پیش نون کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دوسرا زبر دوسرا زیر اور دوسرا پیش دیکھیں گے تو پھر زبر زیر پیش کے ساتھ نون کی آواز نکالیں گے۔ اسی نون کو نون تنوین کہتے ہیں، جو پڑھا تو جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے۔ یہ چارٹ دیکھیں، اس میں پہلے حرکت لکھی ہوئی ہے زبر زیر اور پیش کی، اس کے بعد نمبر 2 پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے ساتھ الف حمزہ لکھے ہوئے ہیں، جو اس طرح پڑھے جائیں گے: الف حمزہ 2 زبر ان، الف حمزہ 2 زیر ان، الف حمزہ 2 پیش ان۔ ہندی میں اس کا پروننسیشن کیسے ہوگا وہ سامنے لکھا ہوا ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کا یعنی نون تنوین کا پروننسیشن لکھ کر کیسا ہوگا وہ بھی ہم نے ہندی کے بعد لکھ دیا ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان کو جو پڑھ رہے ہیں اسے لکھ کر دکھائیے، اس کی اسپیلنگ ہمیں لکھی ہوئی دیکھنا ہے، تو اسے بھی ہم نے بریکٹ میں لکھ دیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اس کی اسپیلنگ ایک لکھی ہوئی تو تم خود دیکھ رہے ہو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی صورت میں، کہ دوسرا زبر دوسرا زیر اور دوسرا پیش یہ نون کی جگہ پر ہے، اور جب اسے دیکھیں گے تو نون پڑھیں گے، اور نون کون سا پڑھیں گے؟ زبر زیر پیش دے کر کے نہیں پڑھیں گے، آدھا نون پڑھیں گے، کہ نون کی پوری آواز زبر کی صورت میں یا زیر کی صورت میں یا پیش کی صورت میں نہیں نکلے گی کہ انا، انی، انو، نہیں، بلکہ ہندی میں جو پروننسیشن کیا ہے کہ چھوٹا آ اور نہ ان، چھوٹی ای اور نہ ان، چھوٹا او اور نہ ان، تو یہ والی اسپیلنگ جب لکھنے چلیں گے تو بریکٹ میں اس طرح لکھیں گے: حمزہ زبر آ، نون ساکن ان۔ ساکن کا نشان اور جزم کا نشان یہ بتانے کے لیے لگاتے ہیں کہ یہاں پر نون کی آواز زبر زیر پیش کی صورت میں نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ صرف آدھی آواز اس کی نکالی جائے گی کہ بس سننے میں نون کی آواز سنائی دے جائے، لیکن اس نون کے اوپر زبر زیر پیش ہرگز پڑھا نہ جائے۔ تو جزم اور سکون کو ہم اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں کہ زبر زیر پیش نہ لگانے کے لیے یہ نشانی لگائی جاتی ہے کہ جب جزم لگا دیا اور سکون لگا دیا تو اب پڑھنے والے کو یہ بتا دیا کہ آپ یہاں پر زبر اور زیر اور پیش کی آواز نہیں نکال سکتے ہیں، یعنی نون کی آواز زبر کی طرف نہیں موڑ سکتے، زیر کی طرف نہیں موڑ سکتے اور پیش کی طرف نہیں موڑ سکتے ہیں، بس صرف آپ نون کی ذرا سی آواز بس خالی نہ کر کے نکال سکتے ہیں، ایسے کر کے نہ اس طرح سے۔ تو اسپیلنگ اس طرح سے ہو جائے گی: حمزہ زبر آ، نون ساکن ان، حمزہ زیر ای، نون ساکن ان، حمزہ پیش او، نون ساکن ان۔ یہ چارٹ دیکھیں، اس میں ہم نے اسی بات کو لکھ کر کہہ دیا ہے کہ نون تنوین وہ نون ہوتا ہے جو دوسرے زبر، دوسرے زیر اور دوسرے پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ نون کی شکل میں لکھا نہیں جاتا،
ٹھیک ہے. اب بات آتی ہے نون ساکن کی کہ نون ساکن کس نون کو کہتے ہیں. تو بہت آسان جواب ہے اس کا کہ جب ہمیں عربی پڑھتے ہوئے، اردو پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، نورانی قاعدہ پڑھتے ہوئے نون لکھا ہوا بھی دکھے اور اس نون کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ سرکل یا چھوٹا سا واو بنا ہوا دکھائی دے، تو جب نون ہمیں اپنی پوری یا ملی ہوئی آدھی صورت میں لکھا ہوا دکھائی دے اور اس کے اوپر ہمیں چھوٹا سا سرکل یا چھوٹا سا واو لکھا ہوا دکھائی دے تو ایسے نون کو ہم نون ساکن کہیں گے. اور اکیلا نون ساکن ہی کیا، کسی بھی ایسے حرف کو جس کے اوپر زبر زیر پیش کے بجائے یہ دونوں چنہ، یہ دونوں نشان دکھائی دیں، چھوٹا سا وہی گول دائرہ سرکل یا چھوٹا سا واو، تو ایسے حرف کو پھر حرف ساکن کہیں گے. اگر با ہے تو با ساکن، تا ہے تو تا ساکن. تو چونکہ یہاں نون تنوین اور نون ساکن کی بات چل رہی ہے، اس لیے ہمیں نون لکھا ہوا دکھ رہا ہے، اس کے اوپر ہمیں یہ نشان دکھ رہا ہے جزم اور سکون کا، تو اسے ہم نون ساکن کہیں گے. اور اس کے برعکس جو بات پہلے ہو چکی کہ جب نون ہم صرف پڑھیں تو لیکن لکھا ہوا ہمیں کہیں دکھائی نہ دے جب ہم ڈھونڈنے چلیں، بلکہ جواب میں یہ کہا جائے کہ بھئی یہ تم لکھا ہوا کیوں ڈھونڈ رہے ہو، یہ والا نون جسے نون تنوین کہتے ہیں یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں چھپا ہوتا ہے، یعنی ایک زبر دوسرا زیر دوسرا پیش اسی نون کو پڑھنے کے لیے تو لگایا جا رہا ہے، تو تم اسے الگ سے کہاں ڈھونڈ رہے ہو. تو ایسے نون کو ہم نون تنوین کہیں گے. اور جب نون لکھا ہوا دکھے چھوٹے سرکل اور چھوٹے سے واو کے ساتھ تو ایسے نون کو ہم نون ساکن کہیں گے. امید ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب انہی 2 باتوں کو یہاں پر لکھ کر ہم بتائے دے رہے ہیں. یہ پہلا چارٹ ہمارے سامنے ہے کہ دونوں نون پڑھے جاتے ہیں لیکن نون ساکن نون کی شکل میں لکھا ہوا دکھائی بھی دیتا ہے، جبکہ نون تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے ساتھ صرف پڑھا جاتا ہے، نون کی شکل میں لکھا ہوا دکھائی نہیں دیتا یا لکھا نہیں جاتا. اسی چیز کو ہندی میں دیکھ لیجئے، یہ ہم نے لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم اگلی بات لکھ کر کہہ رہے ہیں مزید، یعنی ڈیفینیشن کیا ہے دونوں کی کہ نون تنوین کسے کہتے ہیں، نون ساکن کسے کہتے ہیں. تو جو نون دوسرے زبر دوسرے زیر اور دوسرے پیش لگانے سے پڑھا جاتا ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں. یہ نون کی شکل میں لکھا نہیں جاتا. اور نون ساکن کسے کہتے ہیں، جو نون پڑھنے کے ساتھ ساتھ نون کی شکل میں لکھا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے اور اس کے اوپر جزم اور سکون یعنی چھوٹا سا وہی گول دائرہ سرکل اور چھوٹا سا واو لگا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے نون کو نون ساکن کہتے ہیں. اسی بات کو یہ ہندی میں بھی دیکھ لیجئے، ہندی میں بھی ہم نے کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے اس کو جو ہے پڑھے لیتے ہیں پوری تختی کو کہ میم لکھا ہوا ہے اوپر دیکھیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اب میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون، فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، سا 2 زبر سن، سا 2 زیر سن، سا 2 پیش سن، زال 2 زبر زن، زال 2 زیر زن، زال 2 پیش زن، وا 2 زبر ون، وا 2 زیر زن، وا 2 پیش زن، زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، سین 2 زبر سن، سین 2 زیر سن، سین 2 پیش سن، صاد 2 زبر صن، صاد 2 زیر صن، صاد 2 پیش صن، تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، دال 2 زبر دن، دال 2 زیر دن، دال 2 پیش دن. اب یہ طا کو موٹا کر کے طا 2 زبر طن، طا 2 زیر طن، طا 2 پیش طن، را 2 زبر رن، را 2 زیر رن، را 2 پیش رن. اب یہ اسپیلنگ کرنے کے بعد جو آواز بنتی ہے جو ابھی ہم وہی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد نکال رہے ہیں، اب یہاں سے ہم وہی والی آواز اسپیلنگ کے بعد والی آواز کہتے ہیں سیدھے سیدھے. نن نن نون، لن لن لن، بن بن بن، ین ین یون، شن شن شن، جن
جن جن، کن کن کن، قن قن قن، خن خن خن، غن غن غن، حن حن حن، عن عن عن، ہن ہن ہن، ان ان ان۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیل آئیکن پش کریں، چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، کلپ آخر تک ضرور دیکھیں۔